میں آج اپنی آخرت کو بھول کر اپنی زندگی کی خوشیوں کی خاطر گناہ کی دہلیز پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ میرا نام صفیہ ہے، غریب گھرانے سے تعلق تھا، لیکن شکل و صورت اچھی اور رنگ گورا ہونے کی وجہ سے ایک امیر گھرانے سے رشتہ آ گیا۔ ساس سسر اور نندوں نے خوب پذیرائی کی، وہ میرا بہت خیال رکھتے، لیکن مجھے جلد ہی پتہ چل گیا کہ کیوں میرا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے۔ دراصل میرے شوہر میرے سسر کی واحد نرینہ اولاد تھے۔ جائیداد کافی تھی اور سب چاہتے تھے کہ میرے سے ان کی جائیداد کا وارث پیدا ہو جائے۔ سب کو بہت جلدی تھی، لیکن خدا کی قدرت کہ 1 سال ہو گیا اور میں ماں نہیں بن سکی۔ سسرال والوں کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ شاید میرے اندر ماں بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ سب کے زور دینے پر میں نے اپنا میڈیکل ٹیسٹ کروا لیا۔ رپورٹ کے مطابق میرے اندر ماں بننے کی صلاحیت موجود تھی۔ اس کے بعد میرے شوہر نے بھی اپنا ٹیسٹ کرایا، ان کی رپورٹ بھی صحیح آئی، لیکن میرے شوہر پر میرے سسرال والوں کی طرف سے جلد از جلد بچے کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ میری ساس نے میرے شوہر کی دوسری شادی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اس صورتحال میں مجھے اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگا۔ میں ایک باپردہ اور راسخ العقیدہ مسلمان تھی، لیکن اپنی زندگی کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے میں نے باباؤں اور عاملوں کے پاس بھی جانا شروع کر دیا۔ کئی عاملوں سے علاج کرایا، لیکن بے سود رہا۔ آخر مجھے ایک ایسا عامل ملا جس نے گارنٹی دی کہ وہ مجھے ماں بنا دے گا، لیکن اس کے لیے اس نے جو طریقہ کار مجھے بتایا وہ میرے لیے ناقابل قبول تھا۔ انہی دنوں میری ساس نے باقاعدہ میری سوکن کی تلاش شروع کر دی۔ مجھے اپنی تباہی صاف نظر آ رہی تھی، اور آخرکار میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس عامل کے پاس جاؤں گی، اور پھر میں نے اپنے آپ کو اس عامل کے حوالے کر دیا۔ میں 1 مہینہ اس عامل کے پاس جاتی رہی، اور وہ روز میرے ساتھ ہم بستری کرتا رہا، اور آخر میں حاملہ ہو گئی۔ سسرال میں خوشیاں منائی جانے لگیں، میرا مستقبل تاریک ہونے سے بچ گیا، لیکن میں روز جیتی اور روز مرتی رہی۔ میں نے ایک ناجائز بیٹے کو جنم دے دیا۔ آخرت میں تو میرا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، مگر میرے اندر ابھی سے جہنم کی آگ دہک رہی ہے، جو مجھے ہر وقت اس میں جلاتی رہتی ہے۔